بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں، اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، اسے گفٹ دیتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور ہم اپنی ہر چیز اس سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا ایک دوست ایسا بھی ہے جس کا خیال اگر ہم نہیں رکھتے لیکن وہ پھر بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے، ہمارے دل کے اندر تک کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی جان لیتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اپنے دوست سے تو ہم لڑائی ہو جائے اگر ہماری تو وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نہیں مناؤ گے میں بھی تمہیں نہیں مناؤں گا، تمہاری غلطی تھی، ہر وقت تم ہی اس طرح کرتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہم سے لڑائی بھی نہیں کرتے ہیں، جو بغیر مانگے ہماری دل کی خواہش کو معجزاتی طور پر پورا کر دیتے ہیں۔ کبھی ہمارے دوست اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا، لیکن ہماری اللہ سے دوستی کیسی ہے؟ اللہ ہمیں دن میں 5 بار بلاتے ہیں، لیکن ہم اس سچی دوستی کو چھوڑ کر اپنی موج مستی میں مگن رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ ساری باتیں کریں، اللہ کو جو باتیں پسند ہیں وہ سارے کام اپنی زندگی میں اپنائیں۔ پھر اللہ اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی دوستی ہے اور اللہ کی دوستی تو سب پہ بھاری ہوتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کیسے کریں؟ ایسے کون سے کام کریں گے کہ اللہ ہمارے اچھے دوست بن جائیں؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی صبح کی ابتدا اللہ کی یاد نماز فجر سے کریں، اور فجر کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کی پابندی اخلاص نیت سے کریں۔ کوشش کریں کہ تہجد بھی کر لیں، کیونکہ تہجد پڑھنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنانا ہے تو ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ کافر تو اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں ان کو اپنائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، دوسرے کو سلام کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہمیں زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ ایک ولی اللہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک فقیر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو ولی اللہ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ولی اللہ نے مسجد کی چٹائی کھول کر فقیر کو دے دی۔ تو فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ اگر میں اللہ کا دوست ہوں تو میں اللہ کے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ ہمیں جب کوئی انسان پسند ہوتا ہے نا تو اس سے جڑے ہر رشتے بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی فیملی ممبر ہے تو ہمیں اس سے وہ بھی اچھا لگتا ہے، ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا تو اپنے سارے بندوں سے محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ساری مخلوق سے پیار کریں، جانوروں سے محبت سے پیش آئیں، پرندوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے انجانے رشتے بناتے ہیں جو ختم بھی ہو جاتے ہیں اور وقت پڑنے پر وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک رشتہ اللہ سے بنا لیں گے تو اللہ اپنے دوستوں سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق اپنے دوستوں کو نعمتوں بھری جنت دیں گے، جس میں خوبصورت باغات ہیں، محلات ہیں، شہد کے، دودھ کے چشمے ہیں۔ تو یہ سب اس کے لیے ہوگا جس کی دوستی اللہ کے ساتھ خالص ہوگی۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ اللہ کا بیسٹ فرینڈ بننے کے لیے وہ سارے کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاک اللہ۔